اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 4 سنیں گے۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان حماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 میں موصول کی ایک چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان اکبری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا، تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ حماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی دنیا کے فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو ختم کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ بلبک اور الرحا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی جلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے اندخل انداز صف صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 531 میں جبر نامی قلعے کے معاشرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کے خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا اور یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ 5 کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت سے اسے تیار کیا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز کر دی، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کے بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بعدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بانپ کر جرمنی کے بادشاہ اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک لشکر ترتیب دیا اور عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں نے اس دوسرے مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو شکست دے کر ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگی کر لیا۔ ریمات اور سکندریہ کے بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت قریب آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کی ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو شرعیت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی،
مسجد اقصیٰ میں اس ممبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا، اور ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔